اس کے دو بیٹے ہوتے ہیں۔ بادشاہ کا ایک بھائی بھی ہوتا ہے جس کا نام نظام تھا۔ وہ دونوں بھائی مل کر سلطنت سنبھالتے تھے۔ ایک دن بادشاہ اور اس کا بھائی اپنے سپاہیوں کے ساتھ کہیں جا رہے ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے ایک بچہ آ جاتا ہے۔ اس کے اچانک سامنے آ جانے سے ایک سپاہی گر جاتا ہے تو سپاہی غصے میں آ جاتا ہے اور اس بچے کو مارنے لگتا ہے۔ تبھی اس بچے کا ایک دوست آ جاتا ہے اور اس بچے کو بچا کر بھاگنے لگتا ہے۔ سپاہی ان دونوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لے آتے ہیں۔ بان میں سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ وہاں تہمینہ بھی ہوتی ہے۔ تبھی نظام کہتا ہے کہ آپ کے شہر کے لوگ ہتھیار بیچ رہے ہیں، تو تہمینہ کہتی ہے کہ آپ کو غلط خبر ملی ہے۔ ہمارے شہر میں کوئی ہتھیار نہیں بنتا۔ ہمارا قلعہ بہت پاک ہے۔ ہم جنگ کو پسند بھی نہیں کہ جب تک میں یہ ثابت نہ کر دوں کہ وہ ہتھیار بناتے تھے اور ہمارے خلاف استعمال کرتے تھے، تب تک میں آپ کے سامنے نہیں آؤں گا۔ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور ایک پوشاک دستان کو دیتا ہے کہ یہ ابا جان کے لیے ہے اور ان کو بتا دینا کہ میری اور تہمینہ کی شادی ہو رہی ہے۔ داستان شہزادی کو ہو چکی ہیں مگر تمہاری ایک بھی نہیں ہوئی۔ اب تو تمہاری عمر بھی ہو گئی ہے تو میں چاہتا ہوں شہزادی سے تم شادی کرو۔ داستان یہ سن کر شرما کے چلا جاتا ہے۔ داستان کے جاتے ہی بادشاہ کا جسم جلنے لگا باپ کو، اور اصل قاتل تمہارے سامنے بہت جلد آ جائے گا۔ اب نظام بادشاہ کے سب سے بڑے بیٹے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ دستان مجھے مارنے آیا تھا، کوئی پتہ نہیں وہ تم سب کو بھی مار ڈالے۔ لیکن اس کو ان باتوں کا یقین نہیں آتا، تو نظام ایک انسان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے۔ تمہیں دستان اور اس خنجر کو میرے پاس لانا ہے، اور وہ ہے دستان کو لانے نکل پڑتا ہے۔ دستان اب تہمینہ کو ڈھونڈ لیتا ہے اور خنجر بھی اس سے لے لیتا ہے۔ تبھی دستان تہمینہ سے پوچھتا ہے کہ تم یہ خنجر آخر رہا ہے۔ شیخ کہتا ہے کہ مجھے اور بھی بہت کام ہے۔ تبھی تہمینہ کہتی ہے کہ جس جگہ ہم جا رہے ہیں وہاں آپ کو بہت سارا پیسہ بھی ملے گا۔ یہ سن کر شیخ ان کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ داستان کا بڑا بھائی سپاہی کے ساتھ آتا ہے۔ وہ داستان سے آ کر کہتا ہے کہ تم نے ہمارے باپ کو مار دیا، تم کبھی ہمارے ساتھ مخلص ہو نہیں تھے۔ داستان اپنے بھائی کو کہتا ہے کہ اپنے باپ کو میں نے نہیں مارا، یہ سب کام نظام کا ہے تاکہ وہ بادشاہ بن سکے۔ وہ آپ سب کو بھی مار سکتا ہے اور مجھے یقین ہے وہ یہ سب کرے گا۔ لیکن اس کا بھائی ان باتوں کا یقین نہیں کرتا۔ تبھی وہاں وہ جادوگر آ جاتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ جب نظام آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ خنجر وہاں نہیں ہے تو وہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ تمام راستے بند کر دو۔ آتنی ہی دیر میں داستان اپنے بڑے بھائی کے پاس آتا ہے اور اپنے بھائی کو کہتا ہے کہ یہ سب نظام کا کام ہے، اس نے ہمارے باپ کو مارا ہے۔ تبھی داستان کا بھائی کہتا ہے کہ تم پاگل ہو، ہمارے چچا ایرا کیوں کرے گے؟ داستان کہتا ہے کہ چچا ہی تو کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں سب سے زیادہ انہی کا فائدہ ہے۔ اس نے ہمارے باپ کو اس لیے مارا کہ وہ بادشاہ بن سکے۔ وہ جادوئی خنجر بھی اس لیے حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اس کو حاصل کر کے وقت کو پیچھے لے جائے اور خود ہو بادشاہ بن سکے۔ جب ہمارے ابا بادشاہ بن رہے تھے، داستان کا بھائی کہتا ہے کہ میں تمہاری باتوں میں نہیں آنے والا، یہ کہانی کسی اور کو سنانا۔ داستان کہتا ہے کہ میں یہ کیوں کروں گا، تو اس کا بھائی کہتا ہے کیونکہ تم مجھے بھی مارنا چاہتے ہو، کیونکہ تم خود بادشاہ بننا چاہتے ہو۔ داستان کہتا ہے کہ بھائی میں آپ کو نہیں مارنا چاہتا، اس لیے میں خود کو مار دیتا ہوں، اس سے پہلے میری جان جائے۔ جب میں خود کو ماروں تب آپ اس خنجر کا دبا دینا، آپ کو خود ہی سب پتا چل جائے گا۔ تبھی دھکا دے دیتا ہے مگر داستان اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس کو بچا لیتا ہے۔ تبھی تہمینہ کہتی ہے کہ میرا ہاتھ ہے، چھوڑ دو اور نظام کو روکو، تمہارے لیے وہ کام زیادہ ضروری ہے۔ تبھی تہمینہ اپنا ہاتھ چھوڑ دیتی ہے اور آگ میں گر جاتی ہے۔ داستان نظام کے پاس جاتا ہے، تب وہ بادشاہ کے بڑے بیٹے پر حملہ کرتا ہے۔ بادشاہ کا بیٹا اس کو مار دیتا ہے۔ داستان کا بھائی اسی پاک سرزمین پر جاتا ہے اور شہزادی سے معافی مانگتا ہے اور تبھی اپنے بھائی داستان کا رشتہ مانگتا ہے۔ داستان اور تہمینہ جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔
ایسی مزید موویز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔